السلام علیکم TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کرونا وائرس مزید 12 افراد کی جان لے گیا۔ وائرس سے 3,16,351 شہری متاثر، جبکہ 624 نئے کیسز کی تشخیص۔ اہم علاقائی و عالمی امور کے حوالے سے پاکستان اور ترکی کے موقف میں مماثلت خوش آئند ہے۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے ایڈمرل امجد خان نیازی کو پاک بحریہ کی کمان سونپ دی۔ سبکدوش ہونے والے امیر البحر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اپوزیشن جلد سے جلوسوں سے مقدمات میں ریلیف چاہتی ہے۔ شبلی فراز کہتے ہیں سندھ حکومت نہ خود کوئی کام کرتی ہے اور نہ کرنے دیتی ہے۔ ڈینیل پرل قتل کیس، عدالت عظمیٰ نے ملزمان کی رہائی روکنے کے حکم امتناع میں توسیع کی استدعا مسترد کر دی۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس اپیلوں میں نواز شریف کے وارنٹس کی تعمیل کرانے میں شامل پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے افسران کے تحریری بیانات سامنے آ گئے۔ سانحہ بلدیہ کیس، مجرمان نے سزائے موت کو چیلنج کر دیا۔ دائر درخواست میں سزا کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ کرنگی صنعتی ایریا میں مشکوک پولیس مقابلے میں شہری جاں بحق مقابلے میں ملوث 6 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ عیسیٰ لیبارٹری کا ہر قسم کے میڈیکل ٹیسٹ پر 50% رعایت دینے کا اعلان۔ ڈاکٹر فرحان عیسیٰ کہتے ہیں ہم انسانی خدمت کے کاموں میں مصروف ہیں۔ کرونا کے پھیلاؤ میں اضافہ، کینیڈا کی وزیر صحت نے شہریوں سے تھینکس گیونگ ورچوئلی منانے کی اپیل کی ہے۔ نسل پرستی کے واقعات، محکمہ صحت کے ملازمین کی جانب سے نارتھ یارک کے مائیکل گیرن ہسپتال میں نسل پرستی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ کینیڈا میں کرونا کی روک تھام پر اخراجات کی نگرانی کا فیصلہ، NDP کی جانب سے پارلیمنٹ میں اہم تحریک پیش کی جائے گی۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری، متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,71,323 ہو گئی۔ ٹرمپ کے بعد امریکی فوجی قیادت بھی کرونا کا شکار، امریکی کوسٹ گارڈ کے وائس کمانڈنٹ ایڈمرل بھی کرونا وائرس سے متاثر۔ US جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل اور دیگر اہم فوجی سربراہان نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ شام میں ترکی کے زیر انتظام علاقے میں زوردار دھماکہ، 18 افراد ہلاک اور 75 زخمی ہو گئے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,60,62,331 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 10,55,286 ہو گئیں۔ ٹرمپ کے ساتھ مباحثے کا شدت سے منتظر ہوں، جو بائیڈن کہتے ہیں امید ہے تمام پروٹوکولز کا خیال رکھا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 12 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,535 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,16,351 ہو گئی۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 624 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,01,148، سندھ میں 1,38,891، خیبر پختونخوا میں 38,141، بلوچستان میں 15,439، گلگت بلتستان میں 3,884، اسلام آباد میں 16,936، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,912 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 37,30,221 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 27,614 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,01,288 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں،
جبکہ 499 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب میں 2245، سندھ میں 2531، خیبر پختونخوا میں 1263، اسلام آباد میں 184، بلوچستان میں 146، گلگت بلتستان میں 89 اور آزاد کشمیر میں 77 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں جس طرح ترک صدر رجب طیب اردوگان نے نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں جس طرح ترک صدر رجب طیب اردوگان نے نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا ترک وزیر خارجہ میولوت چاوش اولو کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں وزرائے خارجہ کے مابین دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اہم علاقائی اور عالمی امور کے حوالے سے پاکستان اور ترکی کے موقف میں مماثلت خوش آئند ہے۔ وزیر خارجہ نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ترکی کی جانب سے مسلسل واضح اور دو ٹوک موقف اپنانے پر ترک وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں جس طرح ترک صدر رجب طیب اردوگان نے نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان افغان امن عمل سمیت خطے میں قیام امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے افغانستان میں قیام امن کی کاوشوں سمیت خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ اس کے علاوہ دونوں وزرائے خارجہ کا علاقائی اور باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورتی سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران وزیر خارجہ کی طرف سے ترک وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی گئی۔ ایڈمرل امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کے 22ویں سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ایڈمرل امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کے 22ویں سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ نیول ہیڈ کوارٹر PNS ظفر میں پاک بحریہ کے سربراہ کی کمان کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی، جس میں اعلیٰ شخصیات نے شرکت کی۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے ایڈمرل امجد خان نیازی کو پاک بحریہ کی کمان سونپی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبکدوش ہونے والے ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی سمیت دیگر چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہم نے 3 سال میں خطے میں بے شمار چیلنجز کا سامنا کیا اور ہم پاک بحریہ کو مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ 4 چینی فریگیٹ آئندہ 2 برس میں پاکستان بحریہ میں شامل ہوں گے۔ PNS یرموک پاکستان نیوی کا حصہ بن گیا ہے۔ گوادر میں بحری اڈہ قائم کیا جا رہا ہے۔ میرین ٹریننگ سینٹر کراچی سے گوادر منتقل کر دیا گیا ہے۔ قبل ازیں سبکدوش ہونے والے نیول چیف کو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے روایتی اسکرول پیش کرتے ہوئے پاک بحریہ کی کمانڈ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کے سپرد کی۔ تبدیلی کمانڈ کی تقریب میں پاک بحریہ کے سابق سربراہان، حاضر اور ریٹائرڈ افسران، CPOs، سیلرز اور نیوی سویلینز نے شرکت کی۔ بعد ازاں امیر البحر محمد امجد خان نیازی نے نیول ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ نیول ہیڈ کوارٹر آمد پر چاقو چوبند دستے نے نئے امیر البحر کو سلامی پیش کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ جلسے اور جلوسوں کا بنیادی مقصد کیا ہے سب جانتے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف FIR سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شبلی فراز نے کہا ہے کہ جلسے اور جلوسوں کا بنیادی مقصد کیا ہے سب جانتے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف FIR سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احتجاجی سیاست کرنے والوں کے پیچھے ذاتی مفاد ہے۔ اپوزیشن اپنی کرپشن اور لوٹ مار سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے۔ عوام نے PTI کو احتساب اور کرپشن کے خاتمے کا مینڈیٹ دیا۔ کرپشن کیسز میں ریلیف کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ تمام علاقوں کی یکساں ترقی حکومت کی ترجیح ہے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت نے پیکیج کا اعلان کیا۔ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کریں گے۔ تمام اقدامات کا مقصد کراچی کے شہریوں کو ریلیف دینا ہے۔ سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ پر، لیکن جو بنیادی جو پاکستان کی جہاں تک کہ مستقبل کا تعلق ہے، پاکستان کے خوشحالی کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان کی بقا کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان
کی پوری یہ کوشش ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کراچی والوں نے انتخابات میں پی ٹی آئی والوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ کراچی کے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ کم وسائل کے باوجود کراچی کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ کرونا صورتحال میں معیشت کو دھچکا لگا، ترقی کی رفتار کم ہوئی۔ معیشت، کرونا اور دیگر چیلنجز سے نمٹنے کے بجائے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت بھی اس میں اپنی کوآپریشن دکھائے گی اور وہ جو ہے تو اس کو غیر سیاسی بنیادوں پر اس کی جو رفتار ہے، اس پہ جو عملداری ہے، اس کو یقینی بنانے میں اپنا حصہ ادا کرے گی، جو کہ بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس رفتار کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ چیزوں کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا ہے جس طرح کہ ان کو بڑھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو کراچی کے عوام کی سہولت کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور کراچی کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ایک بڑی حصہ دیا ہے اپنے ہمارے جو الیکٹورل جو ہمارا جو حصہ ہے اس میں ہمیں سیٹس بھی ملی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزمان کی رہائی روکنے کے حکم امتناع میں توسیع کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزمان کی رہائی روکنے کے حکم امتناع میں توسیع کی استدعا مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ میں ڈینیل پرل قتل کیس میں ملزمان کی بریت کے خلاف سندھ حکومت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ملزمان کے وکیل محمود شیخ ایڈوکیٹ نے کہا کہ ایک عدالت نے ملزمان کو بری کیا، ایک ملزم کی سزا 7 سال کر دی گئی۔ 7 سال والا ملزم 18 سال سے زائد جیل کاٹ چکا ہے۔ ملزمان کو بریت کے فیصلے کے باوجود رہا نہیں کیا جا رہا۔ ہائی کورٹ نے کہا ملزمان نے زندگی کا بہترین وقت جیل میں گزار دیا۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ باہر کیا ہو رہا ہے اس سے غرض نہیں، ہمیں ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ جیل میں رہنے والے بے گناہ قرار پائیں تو مداوا ممکن نہیں۔ عدالت نے ملزمان کو بری کر دیا۔ بریت کا فیصلہ غیر معمولی اختیار سے کالعدم ہو سکتا ہے۔ سندھ حکومت ملزمان کو جیل میں کیوں رکھنا چاہتی ہے؟ سپریم کورٹ نے ملزمان کی رہائی روکنے کے حکم امتناع میں توسیع کے لیے سندھ حکومت کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس مشیر عالم نے ریمارکس دیے کہ سندھ حکومت پہلے ہی 3 ماہ کے لیے ملزمان کو حراست میں رکھنے کا حکم دے چکی۔ حکومتی احکامات کے بعد عدالتی حکم کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ کیس کی مزید سماعت 31 اکتوبر کو ہوگی۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے افسران نے نواز شریف کے وارنٹس کی تعمیل کے سلسلے میں اپنے تحریری بیان اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے افسران نے نواز شریف کے وارنٹس کی تعمیل کے سلسلے میں اپنے تحریری بیان اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیے ہیں۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس اپیلوں میں نواز شریف کے وارنٹس کی تعمیل کرانے میں شامل پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے افسران کے تحریری بیانات سامنے آ گئے ہیں۔ نواز شریف کے وارنٹس کی 2 دفعہ ذاتی حیثیت میں تعمیل کرانے اور 1 دفعہ رائل میل کے ذریعے کوشش کی گئی۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن کے فرسٹ سیکریٹری دلدار علی ابڑو اور راؤ عبدالحنان کا بیان اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے فرسٹ سیکریٹری دلدار علی ابڑو نے اپنے تحریری بیان میں کہا کہ نواز شریف کے بیٹے کے سیکریٹری وقار احمد نے مجھے کال کی اور کہا کہ وہ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری وصول کریں گے۔ وقار احمد کے مطابق وہ نواز شریف کی موجودہ رہائش گاہ پارک لین لندن میں وارنٹس وصول کرے گا۔ میں نے وقار کو کہا کہ ہیڈ آف مشن سے منظوری کے بعد میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن کے قونصلر اتاشی راؤ عبدالحنان نے بھی تحریری بیان میں کہا کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے نواز شریف کی رہائش گاہ گیا۔ لندن میں نواز شریف کی رہائش گاہ پر 17 ستمبر کو شام 6:35 پر گیا۔ نواز شریف کے ذاتی ملازم محمد یعقوب نے وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار کیا۔ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی بائی ہینڈ تعمیل نہ ہو سکی۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کے مجرم عبدالرحمان بھولا اور زبیر چریا نے سزائے موت کو چیلنج کر دیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سزا کالعدم قرار دی جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کے مجرم عبدالرحمان بھولا اور زبیر چریا نے سزائے موت کو چیلنج کر دیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سزا کالعدم قرار دی جائے۔ تفصیلات کے مطابق سندھ ہائی کورٹ میں سانحہ بلدیہ کیس کے مجرموں کی جانب سے سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی۔ سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے والے مجرمان میں زبیر چریا، رحمان بھولا، علی محمد، فضل محمد، شاہ رخ اور ارشد محمد شامل ہیں۔ مجرم زبیر چریا اور رحمان بھولا کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے حقائق کو نظر انداز کیا ہے
اور فیصلے میں قانونی سے کم ہے، انسداد دہشت گردی کی سزا معطل کی جائے۔ فیکٹری ملازمین کی جانب سے دائر اپیلوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انہیں سزا سناتے ہوئے حقائق کو نظر انداز کیا گیا۔ یاد رہے 22 ستمبر کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے رحمان بھولا اور زبیر چریا کو 264 مرتبہ سزائے موت اور عمر قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ دیگر مجرموں علی محمد، فضل محمد، شاہ رخ اور ارشد محمد کو سہولت کاری کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ کورنگی صنعتی ایریا میں مشکوک پولیس مقابلے میں ایک شہری جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ مقابلے میں ملوث 6 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورنگی صنعتی ایریا میں مشکوک پولیس مقابلے میں ایک شہری جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ مقابلے میں ملوث 6 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ صنعتی ایریا کے علاقے میں فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق ایس ایس پی کورنگی کے پی ایس او نے اطلاع دی کہ مہران ٹاؤن جنا میڈیکل کے عقب میں ندی کے قریب ڈکیتی کے دوران پولیس موقع پر پہنچی تو 6 سے 7 ڈاکوؤں کا پولیس سے مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت 40 سالہ عطا اللہ ول شریف کے نام سے ہوئی، جبکہ زخمیوں میں 35 سالہ خضر ول قادر بخش اور 23 سالہ یاسر ول ممتاز شامل ہیں۔ ابتدائی طور پر پولیس ہلاک اور زخمیوں کو جرائم پیشہ قرار دے رہی تھی، تاہم جب جناح اسپتال میں مقتول عطا اللہ کے بھائی ثناء اللہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے کے بعد ہم نے خود مددگار 15 پولیس کو کال کی اور ان کے انتظار میں کھڑے تھے کہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جبکہ ڈاکوؤں کو تو فرار ہوئے 10 منٹ گزر چکے تھے، جس کے نتیجے میں میرا بھائی جان سے چلا گیا جبکہ میرا بھانجا اور کاریگر زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں پولیس نے میرے بھائی کے پاس اسلحہ رکھ کر اس کی تصویر بھی بنائی۔ ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ان کا آبائی تعلق ملتان سے ہے اور وہ سرجانی ہری مسجد کے قریب رہائش پذیر ہیں۔ سر ہمارے کو ٹکٹوں نے لوٹا ہے، صحیح ہے نا، ہم وہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے 15 پہ فون کیا، 15 پہ آ گئے، انہوں نے اندازہ ہم 10 منٹ ہو گئے تھے ٹکٹوں کو گئے تو انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے آگے پولیس والوں نے، نہ لانم بجایا نہ روٹر بجایا، اندھا دھند فائرنگ کی ہے۔ ہمارے کو جہاں جگہ ملی ہم نے بھاگا، میرے بھانجے کو گولی لگ گئی، ہمارے کاریگر کو گولی لگ گئی، میرے بھائی کو مار ڈالا۔ اس حوالے سے ایس ایس پی کورنگی فیصل عبداللہ چاچڑ کا کہنا تھا کہ ہلاک اور زخمی افراد کے پاس سے اسلحہ برآمد نہیں ہوا اور نہ ہی ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ سامنے آیا، تاہم پولیس نے ان کے ہمراہ چوتھے شخص کو تھانے منتقل کیا ہے اور اس سے بھی اس حوالے سے معلومات حاصل کی جا رہی ہے۔ مقابلے میں ملوث 6 پولیس اہلکاروں کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب تک کی تفتیش میں مقابلے میں شکوک و شبہات پائے گئے۔ ڈسٹرکٹ گورنر روٹری کلب انٹرنیشنل اور سی ای او ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ نے کراچی پریس کلب پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بینائی سے محروم افراد کو ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری میڈیکل ٹیسٹ پر 50% رعایت دے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ گورنر روٹری کلب انٹرنیشنل اور سی ای او ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ نے کراچی پریس کلب پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بینائی سے محروم افراد کو ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری میڈیکل ٹیسٹ پر 50% رعایت دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری ہے جس کی کراچی سمیت سندھ بھر میں 40 سے زائد شاخیں ہیں، جو عام مریضوں اور بیماریوں کی تشخیص کے لیے وقتاً فوقتاً دیہی علاقوں اور صوبے کے مختلف جیلوں میں فری میڈیکل کیمپس کا بھی انعقاد کرتی رہتی ہیں، جس سے اب تک لاکھوں بیمار افراد استفادہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم میڈیکل سے ریلیٹڈ تو سب سے پہلے اپنے لوگوں کو فائدہ دلوائیں، جس میں ہم نے فرسٹ اسٹیج میں جو ہے وہ اپنے بلائنڈ پرسنس کے لیے یہ فیسلٹی لی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ نے کہا کہ عیسیٰ لیبارٹری اور روٹری انٹرنیشنل مل کر ملک کے دیہی علاقوں میں صحت بلکہ پینے کے صاف پانی کے لیے کنواں، ٹیوب ویل، بجلی کی ترسیل کے لیے سولر پلانٹ اور واٹر پلانٹ کے علاوہ دیگر انسانی خدمت کے کاموں میں مصروف ہے، جبکہ آج ایسے افراد جن کا تعلق روٹری کلب آف کراچی ایوینیو کے ذیلی کلب RCC بینائی ایوینیو کلب کی درخواست پر ان کے تمام ممبران کو ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری پر ہر قسم کی میڈیکل ٹیسٹ پر 50% رعایت دینے کا اعلان کرتی ہے۔ میڈیکل ٹیسٹ کے حوالے سے جو بھی ان کے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا تمام لیب ٹیسٹ میں عیسیٰ لیب میں۔ انہوں نے کہا کہ بینائی کلب کے بینائی سے محروم اسٹوڈنٹس کو آن لائن پڑھانے والے ٹیچرز کی 6 ماہ کی تنخواہیں اور ٹریننگ کورس کے اخراجات بھی ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری ادا کرے گی، جن سے RCC بینائی کلب کے بینائی سے محروم افراد کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔